چلو اس چھیڑی وہاں چلو. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم صدق اللہ العظیم. میں فنا ہوں بقا بس تیری ذات ہے، میں فنا ہوں بقا بس تیری ذات ہے، لا شریک خدا بس تیری ذات ہے، تو ہی معبود ہے تو ہی مسجود ہے، مرحبا مرحبا بس تیری ذات ہے. روز اول بھی تو روز آخر بھی تو، روز اول بھی تو روز آخر بھی تو، ابتدا انتہا بس تیری ذات ہے. تیری قدرت کا قرآن شاہد خود، تیری قدرت کا قرآن شاہد خود، وقت حمد و ثنا بس تیری ذات ہے. ساری مخلوق کا تو ہی حاجت روا، ساری مخلوق کا تو ہی حاجت روا، وسجود و سخا بس تیری ذات ہے. اور مجلس میں ٹٹولوں تجھے تنہائی میں ڈھونڈوں، مجلس میں ٹٹولوں تجھے تنہائی میں ڈھونڈوں، بتلا تجھے کس چیز کی گہرائی میں ڈھونڈوں، سچائی تجھے بات کی سچائی میں ڈھونڈوں، اچھائی تجھے ذات کی اچھائی میں ڈھونڈوں. اے حسن کے خالق تجھے زیبائی میں ڈھونڈوں، یا صبر کے خلاق شکیبائی میں ڈھونڈوں، وسعت تیری دریاؤں کی دریائی میں ڈھونڈوں، عظمت تیری اخلاق کی اونچائی میں ڈھونڈوں، رحمت تیری ذی روح کی ممتائی میں ڈھونڈوں، رحمت تیری ذی روح کی ممتائی میں ڈھونڈوں، طاقت تیری ہر ایک توانائی میں ڈھونڈوں. ہے آدمی تیرے ہی کمالات کا مظہر، ہے آدمی تیرے ہی کمالات کا مظہر، اے مالک جنت تجھے حوائی میں ڈھونڈوں. میرا محترم حضرات، میں نے قرآن کریم کی ایک آیت ہم حضرات کے سامنے پڑھی. قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ جنت کے اندر ایسے ہی چلے جاؤ گے اور تم پر وہ آزمائشیں، وہ مصیبتیں، وہ رنج و غم، وہ تکلیفات نہیں آئیں گی جو تم سے پہلے لوگوں پر آ کر جا چکی ہیں؟ تکلیفات اور حوادث کا آنا انسان کی زندگی کا ایک لازمی حصہ ہے. انسان اس دنیا کے اندر آتا ہے، اس فانی دنیا کے اندر رہ کر کچھ گھڑیاں اور اسی طرح کچھ ساعتیں خوشیوں کی گزارتا ہے، پھر اچانک وہ رنج و غم کی جھلساتی ہوئی دھوپ میں جھلس جاتا ہے اور پھر وہ مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے. جب اللہ رب العزت کی طرف سے انسان کے اوپر رحمت برستی ہے، ہر طرح کی آسائش اس کو ملتی ہے، ہر طرح کا سکون اس کو ملتا ہے، تو اس کا کہنا اور اس کا سینہ اس طرح چوڑا ہو جاتا ہے، پھر وہ یوں سمجھتا ہے کہ اس روئے زمین کے اندر مجھ سے طاقتور کوئی نہیں ہے، پھر وہ یوں سمجھتا ہے کہ اس روئے زمین کے اندر مجھ سے بڑا اور اسی طرح عزت میں مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے، قبیلہ میرا اونچا ہے، خاندان میرا اونچا ہے. غرض یہ کہ جب انسان کے اوپر اللہ رب العزت رحمت بھیجتے ہیں اور اللہ رب العزت کی طرف سے اکرام کی نوازشیں ہوتی ہیں اور اسی طرح 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 کی آسائشیں اس کو ملتی ہے، تو پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان آسائشوں کے چکر میں، اس فانی دنیا کے چکر میں اللہ رب العزت کو بھول جاتا ہے اور پھر اس کے دل کے اندر ایک تکبر پیدا ہو جاتا ہے. وہ سامنے کھڑے ہوئے انسان کو کچھ نہیں سمجھتا. آج کا یہ ہمارا جلسہ اور اسی طرح آنے والے مہمانان اکرام کو اسی لیے بلایا گیا ہے تاکہ انسان کو سمجھایا جائے، تاکہ انسان کو بتلایا جائے کہ انسان کو اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر اس لیے نہیں بھیجا تاکہ وہ مال و دولت خرید کر، مال و دولت اکٹھا کر اور پھر مال و دولت بھی کیسی دولت ہے کہ جب انسان کماتا ہے اس کو معلوم نہیں کہ وہ جس دولت کو کما رہا ہے اس کمانے کا انداز کیا ہونا چاہیے، اس کو معلوم نہیں کہ جو دولت میرے پاس آ رہی ہے وہ دولت حرام کی، حلال کی. انسان اس دولت کے چکر میں اس طرح اندھا ہو جاتا ہے کہ پھر اس کو دولت ہی دولت نظر آتی ہے، اس کو نماز نظر نہیں آتی، اس کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات نظر نہیں آتے، اس کو پڑوسیوں کے حقوق نظر نہیں آتے. اگر اس کو کوئی چیز نظر آتی ہے تو دل کے اندر تکبر نظر آتا ہے، اگر اس انسان کو کوئی چیز نظر آتی ہے تو دل کے اندر حسد نظر آتا ہے، اگر اس انسان کو کوئی چیز نظر آتی ہے تو صرف اور صرف اس انسان کو یہ چیز دکھائی دیتی ہے کہ میرے سامنے کھڑا
ہونے والا انسان یہ مجھ سے حقیر ہے، میرے سامنے کھڑا ہونے والا انسان یہ مجھ سے ذلیل ہے۔ آج کا ہمارے جلسے کا جو عنوان ہے اور اسی طرح ہمارے جلسے کا جو پیغام ہے وہ صرف اور صرف یہی ہے، جو علماء کرام ہمارے جلسے کے اندر تشریف لائے ہیں ان کا پیغام یہی ہے کہ کسی طرح یہ جو امت بھٹک گئی ہے، یہ جو امت آج دولت کے چکر میں لگ گئی ہے، یہ جو امت جب اس کے پاس پیسہ آ جاتا ہے تو پھر یہ خدا کو بھول جاتا ہے، اور جب مصیبت اس پر آتی ہے تو پھر مایوسی کا ایسا شکار ہوتا ہے، اپنی زبان سے ایسے الفاظ نکالتا ہے کہ جو انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہے، پھر اس کو کسی چیز کی فکر نہیں ہوتی۔ یہ جب اس کے پاس دولت آتی ہے اس وقت خدا کو یاد نہیں کرتا، اور جب دولت انسان کے پاس سے چلی جاتی ہے پھر یہ حوالات دیتا ہے صحابہ کرام کے، پھر یہ حوالات دیتا ہے علماء کرام کے کہ وہ کس طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ تمہیں معلوم نہیں کہ وہ بھی صحابی تھے کہ جب انہوں نے قرآن کو نہیں اپنایا تھا، وہ بھی صحابی تھے کہ جب انہوں نے اسلام کو نہیں اپنایا تھا، اللہ اور اس کے رسول پر وہ ایمان لے کر نہیں آئے تھے، تو دنیا ان کو حقیر سمجھتی تھی، دنیا ان کو ذلیل سمجھتی تھی۔ لیکن یاد رکھیے وہ وہی صحابہ تھے کہ جب وہ قرآن سے مانوس ہوتے ہیں، قرآن کو اپنے سینے کے اندر بسا لیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت ان کے دلوں کے اندر گھر کر لیتی ہے، تو پھر وہی صحابہ تھے کہ جنہیں دنیا بالکل حقیر سمجھتی تھی، دنیا جن کو ذلیل سمجھتی تھی، پھر وہی صحابہ ہوئے کہ دنیا نے انہیں اپنا امام بنا لیا۔ آج ہم نے قرآن کریم کو چھوڑا، قرآن کے اسلوب کو چھوڑا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑا۔ یاد رکھیے قرآن کو اگر ہم نے چھوڑ دیا تو ہمارے پاس کچھ نہیں بچتا، دولت چاہے کتنی آ جائے، شہرت چاہے کتنی آ جائے، لیکن یاد رکھیے اگر ہمارے پاس قرآن کی تعلیم نہیں ہے، اگر ہمارے پاس اللہ اور اس کے رسول کے بتائے احکامات کی تعلیم نہیں ہے، کمانے کا طریقہ ہم کو معلوم نہیں ہے، ہم کما رہے ہیں یہ معلوم نہیں کہ کمانا کیسا ہے، ہم کھا رہے ہیں لیکن معلوم نہیں کہ ہمارا کھانا کیسا ہے، چاہے حلال آ جائے چاہے حرام آ جائے، اس کی انسان پرواہ نہیں کرتا۔ بچوں کو بھی وہی کھلا رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو کہیں ایسا نہ ہو یہ تمہاری آل اولاد کہ جس کو اللہ رب العزت نے تمہیں جس کے وجود کا ذریعہ بنایا ہے، تمہارے ذریعے اس انسان کو وجود بخشا ہے، پھر اس انسان کو پالنے کے لیے، اس آل اولاد کو پالنے کے لیے آپ نے قرآن کی تعلیمات سے اس کا موڑ دیا، آپ نے اس کو انگریزیت سے سکھائی، لیکن قرآن کریم کے وہ اسلوب نہیں سکھائے کہ جن کے اندر قرآن کریم یوں بتاتا ہے کہ والدین کی خدمت کس طرح کرنی ہے۔ آپ نے اپنی اولاد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تعلیمات نہیں سکھائی جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ بڑوں کے حقوق کیا ہیں، اولاد کے حقوق کیا ہیں، والدین کے حقوق کیا ہیں۔ آپ نے اپنی اولاد کو کھلایا اس طرح کہ نہ اس کا کھانا دیکھا کہ حلال ہے یا حرام ہے، بس کھلاتے گئے۔ اسی کو قرآن نے کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ تمہاری مال و دولت، یہ تمہاری آل و اولاد تم کو اللہ رب العزت سے غافل نہ کر دے۔ آج یہی ہو رہا ہے، ہم نے اپنی اولاد کے چکر میں، ہم نے مال و دولت کے چکر میں قرآن کریم کو بھلا دیا ہے، ہم نے اولاد کے چکر میں قرآن کریم سے منہ موڑ دیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے ہم نے اپنا دامن چھڑا دیا ہے۔ وجہ کیا بنی؟ یہ حالات نے ہم کو گھیر لیا ہے۔ کل وہی صحابہ کرام تھے کہ جو جس طرف سے گزر جاتے تھے اور جس طرف سے وہ چلتے تھے تو کامیابی ان کے قدم چوما کرتی تھی۔ جس شہر سے ایک مرتبہ نکل گئے تو فتح کر کر اس کو نکلے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ ان کو یقین تھا اللہ اور اس کے رسول کی کتاب پر، ان کو یقین تھا اللہ رب العزت کے اقوال پر، ان کو یقین تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خوشخبری ان کی سنائی تھی۔ آج ہمیں بھی ان صحابہ اکرام کے جذبات کو اپنے سینے کے اندر سمانا ہے، آج ہمیں بھی ان صحابہ اکرام کی طرح اپنے لباس کو بنانا ہے، آج ہمیں بھی ان صحابہ اکرام کی طرح اپنے چہرے کو بنانا ہے۔ اقوال اگر ہوں گے تو صحابہ اکرام کی طرح ہوں گے، لباس اگر ہوگا تو صحابہ اکرام کی طرح ہوگا، افعال اگر ہوں گے تو صحابہ اکرام کی طرح ہوں گے۔ اگر ہمیں صداقت چاہیے تو ابوبکر صدیق جیسی ہمیں صداقت حاصل کرنی پڑے گی، وہ بھی جب ایمان نہیں لائے تھے ان کا بھی کیا حال تھا۔ اگر ہمیں شجاعت چاہیے، اگر ہمیں بہادری چاہیے تو ہمیں عمر بن خطاب کے وسائل پڑھنے ہوں گے، ان کے خصائل پڑھنے ہوں گے، ان کی عادتیں پڑھنی ہوں گی، اور کس طرح سے انہوں نے قرآن کریم کو اپنا کر اپنا لوہا منوایا تھا، ان تمام چیزوں کو ہمیں اپنانا ہوگا۔ آج اب آپ نے دیکھا کہ عشاء سے پہلے یہ چھوٹے چھوٹے بچے
کتنے اچھے انداز میں تلاوت کر رہے تھے۔ آج یہ بچے، جن بچوں کو دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہوتی، آج ہم طرح طرح کے تانوں سے انہیں نوازتے ہیں، یہ وہی بچے ہیں کہ جنہوں نے اس دور کے اندر بھی قرآن کریم کی حفاظت کی ہے۔ یہ وہی اولاد ہے، یہ وہی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کہ جنہوں نے قرآن کریم کی حفاظت کل بھی کی تھی اور آج بھی کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ لہذا ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ آپ نے اس جلسے کو سنوارا ہے، آپ نے اس جلسے کو مزین کیا ہے، اس جلسے کے اندر اخراجات کیا ہے، اور یہ تمام کے تمام اخراجات اور جو خرچ اس جلسے کے اندر ہوا ہے، یہ صرف اور صرف اس لیے ہوا ہے تاکہ کچھ دین کی باتیں میں سننے کو مل جائے، اور پھر بھی ہمارے بے وفائی یہ ہو کہ ہم جلسہ گاہ میں تشریف لے نہ لائیں تو یہ بڑی ناکامی کی بات ہے۔ لہذا پھر دوبارہ ادب کے ساتھ درخواست ہے کہ جو لوگ میری باتوں کو سن رہے ہیں لیکن پھر بھی اپنے کمبل کے اندر لیٹے ہوئے ہیں، پھر بھی ان سے چارپائی نہیں چھوڑی جا رہی ہے، تو بڑے ادب کے ساتھ درخواست ہے کہ جلسہ گاہ میں تشریف لے آئے۔ یہ محافل وہ محفلیں ہوا کرتی ہیں کہ جن کے لیے آنکھیں ترسا کرتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنے لوگ پچھلے جلسے میں ہمارے درمیان میں موجود تھے، لیکن اس جلسے کے اندر وہ بڑے بوڑھے اور اسی طرح کچھ بچے اور کچھ نوجوان ہمارے درمیان میں موجود نہیں ہے۔ موت کا ایک وقت مقرر ہے، وہ ہر حال میں آنی ہے، لہذا کسی کو معلوم نہیں کہ انسان کی موت کب ہو جائے۔ بڑے ادب کے ساتھ درخواست ہے کہ جلسہ گاہ میں تشریف لے آئیں۔ جب تک آپ اس جلسہ گاہ کے اندر تشریف نہیں لے کر آئیں گے، یہ جلسہ گاہ اور اسی طرح جو بیٹھنے کی جگہ آپ لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے، جب تک یہ پر نہیں ہوگی، جب تک آپ کا جلسہ شروع نہیں ہوگا۔ بڑے ادب کے ساتھ بار بار درخواست کر رہا ہوں کہ جلسہ گاہ میں تشریف لے آئیں، جلد ہی انشاءاللہ آپ کا جلسہ شروع ہونے والا ہے۔ پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی آپ کے کام کی بات ہو۔ ایک صحابی رسول کا قصہ آپ کو بتاتا ہوں۔ جبار بن سلمہ رضی اللہ عنہ، وہ اپنا قصہ بیان کرتے ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ آپ اسلام کس طرح لے کر آئے، تو انہوں نے بتلایا کہ صرف ایک جملہ میری ہدایت کا سبب بن گیا۔ انہوں نے پوچھا کہ وہ جملہ کیا تھا، انہوں نے کہا کہ ایک جنگ کے اندر میں لڑ رہا تھا مسلمانوں کے خلاف، عامر بن فہیرہ کو میں نے نیزہ مارا، جس کے نیزہ مارنے سے وہ شہید ہو گئے۔ تو جب ان کو میں نے نیزہ مارا، جب تک وہ شہید نہیں ہوئے تھے، ان کی زبان سے ایک لفظ نکلا تھا اور یوں کہا تھا کہ جبار بن سلمہ میں کامیاب ہو گیا۔ وہ ایک جملہ اس عامر بن فہیرہ کا میرے کانوں میں پڑا تھا، اسی کی وجہ سے میرے دل کی تختی پلٹ گئی، میرے ذہن و دماغ کے اندر یہ جملہ فٹ ہو گیا اور بیٹھ گیا، اور میں سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ ایک آدمی ہے کہ جو مرنے کے کگار پر کھڑا ہوا ہے، شہید ہونے والا ہے اور چند ہی منٹوں کے بعد اس کا دم نکلنے والا ہے، لیکن اس حالات کے اندر بھی وہ یوں کہہ رہا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا۔ آخر وہ کامیابی کس طرح کی ہو سکتی ہے؟ وہ کامیابی کون سی کامیابی ہے؟ چنانچہ یہ جملہ میں نے سننا تھا، فوراً اس جنگ سے نکلا اور نکلنے کے بعد مسلمانوں کے پاس پہنچا، اور پہنچنے کے بعد یہ تمام کا تمام قصہ میں نے ان کو سنایا کہ وہ مرنے کے کگار پر کھڑا ہوا تھا، نیزہ اس کے سینے کے اندر گھس چکا تھا، وہ مرنے والا تھا، لیکن پھر بھی کہتا تھا کہ میں کامیاب ہو گیا۔ آخر وہ کامیابی کون سی ہے؟ چنانچہ انہوں نے بتلایا کہ ہو سکتا ہے جب وہ شہید ہو رہا تھا، جنت کے خوشخبریاں ان کو سنا دی گئی ہو، جنت کا نظارہ ان کو کرا دیا گیا ہو، ایسا ہو سکتا ہے، اسی وجہ سے انہوں نے کہا کہ میں کامیاب ہو گیا۔ بس یہ جملہ سننا تھا، میرے دل کی تختی پلٹی اور میں فوراً اسلام کے اندر داخل ہو گیا۔ تو یہ باتیں ہوا کرتی ہے کہ نہ جانے کون سی بات اس کے دل پر اثر کر جائے۔ آج کا ہمارا نوجوان نماز سے بہت دور ہے، آج کا ہمارا نوجوان روزوں سے بہت دور ہے، دینداری سے بہت دور ہے۔ نوجوانوں، تم ہی آنے والے وقت کا مستقبل ہو۔ اگر آج آپ نے اپنی نوجوانی کے لمحات کو نہ پہچانا، اگر آج آپ نے اپنی ان جوانی کے وقت کی قدر نہ کی، تو یاد رکھیے آپ کا بڑھاپا اچھی طرح نہیں گزرے گا۔ آپ کا بڑھاپا اور آپ کا آنے والا وقت مسائل میں گزر جائے گا، پریشانی میں گزر جائے گا۔ نوجوانوں، آؤ اور ابو بکر صدیق کے حالات پڑھو اور سیکھو کہ صداقت کس طرح کی ہوتی ہے۔ ابو بکر صدیق کے حالات کو پڑھ کر سیکھو کہ دوستی کس طرح ہوتی ہے، اسلام سے وفاداری کس طرح ہوتی ہے، اللہ اور اس کے رسول سے وفاداری کس طرح ہوتی ہے۔ ہجرت کا سفر ہے، معلوم ہے کہ بڑا دشوار ہے، لیکن پھر بھی ابو بکر صدیق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا اور ہجرت کے سفر پر روانہ ہو گئے۔ نہ بیوی کی فکر کی،
نہ بچوں کی فکر کی۔ نوجوانوں اگر تمہیں حالات سے لڑنا سیکھنا ہے تو عمر بن خطاب کے حالات کو پڑھو، ان کے خسائل کو اپنے ذہن و دماغ کے اندر بٹھاؤ، ان کے وسائل کو اپناؤ، اور جو لباس ان کا تھا اس لباس کو اپناؤ جو شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عطا کی تھی، اس شریعت کو اپنانا پڑے گا۔ اگر حالات سے لڑنا ہے قرآن کو اپنانا پڑے گا، قرآن کے دامن سے ہم کو وابستہ ہونا پڑے گا۔ اگر آپ نے قرآن کریم سے بے وفائی کی، قرآن کریم کو چھوڑ دیا، تو یاد رکھیں کہ کئی جس نے قرآن کریم کو چھوڑا تھا وہ بھی اس دنیا سے نیست و نابود ہو گئے، ان کا اس دنیا کے اندر کوئی چرچا نہیں رہا۔ اور جن لوگوں نے قرآن کریم کو اپنایا تھا، قرآن کریم کو سینے سے لگایا تھا، آج وہی عمر بن خطاب ہے کہ جس نے قرآن کریم کی چند آیات کو سنا تھا، قتل کرنے کے ارادے سے نکلا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آیا۔ کیوں؟ اس قرآن کی وجہ سے کہ جو قرآن آج ہمارے پاس محفوظ ہے، آج ہم کو کرنا کچھ نہیں پڑتا، لیکن اس کے باوجود قرآن کی باتیں سننے کو تیار نہیں ہے، قرآن سے لو لگانے کو تیار نہیں ہے۔ دینی مجالس ہوتی ہیں تو ہمارے کام اڑ جاتے ہیں۔ آج آپ اپنے گاؤں کا حال دیکھ لیجئے، ہم جلسہ سجایا گیا ہے، اسٹیج کو سجایا گیا ہے، اس کے باوجود نہ جانے کتنے نوجوان، نہ جانے کتنے بوڑھے اب بھی گلی کے چوراہوں پر کھڑے ہوئے ہیں، ان کو اتنی شرمندگی نہیں ہوتی کہ اس کے قرآن کی نسبت پر آج علماء کرام آپ کے گاؤں کے اندر تشریف لائے ہیں۔ تو یہ قرآن ہے۔ نوجوانوں اگر آپ کو بہادری سیکھنی ہے تو علی مرتضیٰ سے بہادری سیکھو۔ نوجوانوں اگر آپ کو حیا سیکھنی ہے تو عثمان غنی سے حیا سیکھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کے اندر ایک ایک چیز اس طرح پیوست کی تھی، ایک ایک چیز کو صحابہ کرام نے اس طرح اپنایا تھا کہ وہ چیز اپنی جگہ سے نہیں ہٹ سکتی تھی، گردن ان کی اتر سکتی تھی، جان ان کی نکل سکتی تھی، تمام برداشت کرتے تھے، مصیبت ہر طرح کے برداشت کرنے کو تیار تھے، لیکن قرآن کریم کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ جب ہجرت کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ تشریف لے گئے تو سوچنے کی بات ہے کہ طرح طرح سے صحابہ اکرام کو ستایا گیا، بہت سارے صحابہ اکرام کو مال و زر کو چھینا گیا، آل و اولاد کو چھینا گیا، لیکن نوجوانوں پڑھو تاریخ کو اور پڑھو ان صحابہ اکرام کے قصوں کو اور اپنے سینے سے لگاؤ، دل کے کانوں سے سنو کہ ان صحابہ اکرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت پر، اس قرآن کی نسبت پر کہ جس قرآن کی آیتوں کو سننے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، جس قرآن کی بتلائی ہوئی آیتوں پر ہم عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، یہی وہ قرآن تھا کہ جس قرآن کی نسبت پر ان صحابہ اکرام نے اپنے گھر کو چھوڑا تھا، آل اولاد کو چھوڑا تھا، اس چیز کی فکر نہیں کی تھی کہ مکہ المکرمہ کے اندر میرے پاس اتنی جائیداد ہے، اور جس طرح کے مالدار وہ لوگ تھے، جس طرح کے وہ سردار تھے، ہمارے پاس تو ایک تہائی بھی اتنی دولت نہیں ہے۔ ان لوگوں نے اس دولت کو نہیں سوچا، ان لوگوں نے آل اولاد کو نہیں سوچا۔ آج ہم اپنی اولاد کے چکر میں نہ حرام دیکھتے ہیں نہ حلال دیکھتے ہیں۔ قرآن کریم نے اسی کی طرف اشارہ کیا ہے، اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہیں ایسا نہ ہو آپ کی اولاد کے چکر میں آ کر اپنی اولاد کو انگریزیت سکھا کر، بال پر انگریزیت چھائی ہوئی ہے، کپڑوں پر ان کی انگریزیت چھائی ہوئی ہے، پھر شکوہ ہوتا ہے کہ والدین ہماری کے اولاد ہماری فرما برداری نہیں کرتی۔ دوستوں سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے، جب آپ ان کو اخلاق انگریزیت کا سکھاؤ گے، جب ان کو کتابیں انگریزوں کی پڑھاؤ گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے وہ دور رہیں گے، ان کو معلوم نہیں ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کے اندر آ کر کس طرح کے حالات گزارے تھے، صحابہ اکرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو کس طرح اپنایا تھا، جان کی بازی تو لگائی تھی لیکن ایمان کا سودا نہیں کیا تھا، قرآن کریم کا سودا نہیں کیا تھا، جان کی بازی تو لگائی تھی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا سودا نہیں کیا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو معلوم تھا کہ قرآن کریم کی قدر کیا ہوتی ہے، ان کو معلوم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی کیا قدر ہوتی ہے۔ تو دوستو اگر آج بھی ہمیں اپنی دنیا و آخرت سنوارنی ہے تو قرآن کریم سے جڑنا پڑے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا پڑے گا، صحابہ کرام کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا پڑے گا۔ اگر ہم نے قرآن کریم سے منہ موڑ لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے دامن کو چھوڑ دیا تو پھر ہماری دنیا بھی ناکام ہے اور ہماری آخرت بھی ناکام ہے۔ پھر ادب کے ساتھ درخواست کرتا ہوں کہ مولانا عاصم محمود صاحب بڑا لمبا سفر کرنے کے بعد، بڑی مشغولیت کے باوجود آپ کے کہنے پر آپ کے جلسے میں حاضر ہو چکے ہیں، دہلی سے اتنا لمبا سفر کر کے آ گئے ہیں، لیکن ہمارے اب بھی کچھ نوجوان، اب بھی ہمارے کچھ بوڑھے کہیں چارپائی پر لیٹے ہوئے ہیں،
کوئی گلیوں پر کھڑا ہوا ہے، کوئی چوراہوں پر باتیں کر رہا ہے۔ لہٰذا بڑے ادب کے ساتھ درخواست ہے کہ مولانا عاصم محمود صاحب دہلی سے تشریف لا چکے ہیں، اور نہ جانے کتنے نوجوانوں کو اور کتنے لوگوں کو حضرت کا بڑا شدت سے انتظار تھا، تو آپ کی انتظار کی گھڑیاں ختم ہو چکی ہے، آپ ان کے دیدار سے سرفراز ہو رہے ہیں، اور کچھ ہی لمحوں میں وہ آپ کو اپنے بیان سے مستفید کریں گے۔ تو لہٰذا بڑے ادب کے ساتھ درخواست ہے کہ جو لوگ ادھر کھڑے ہوئے ہیں وہ جب سگا میں تشریف لے آئیں اور مل کر بیٹھ جائیں، بالکل مل کر بیٹھ جائیں۔ آگے جو اب بلا تمہید و تاخیر کے اپنی اس مجلس کا آغاز قرآن کریم کی تلاوت سے کرتے ہیں، اور آواز دیتے ہیں محمد دانش کو کہ وہ آئے اور تلاوت کلام اللہ سے ہمارے سلسلے کا آغاز کریں۔